السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس میں آپ کا استقبال ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، جس میں آپ حضرات کو اسلام کی بہت ساری اہم معلومات پہنچائی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور خود عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ فیکٹ نمبر 1، حشر کا میدان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد کے روبرو ہوں گے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید گیہوں کی روٹی کی طرح صاف اور سفید زمین پر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ دن کافروں پر 50,000 سال کے برابر ہوگا اور مومن پر اس قدر ہلکا ہوگا جیسا کہ ایک فرض نماز کے برابر کا وقت ہوتا ہے یا اس سے بھی کم۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث میں ہے۔ کافروں کے لیے یہ دن بہت ہی دل دہلانے والا اور بھیانک ہوگا اور مومن کے لیے ہلکا اور آسان ہوگا۔ فیکٹ نمبر 2، اگر کسی غیر مسلم کو سلام کرنا پڑ جائے تو کیا کریں؟ غیر مسلموں کو مسلمانوں کی طرح سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کسی مصلحت سے ان کو سلام کرنا پڑ جائے تو یوں کہا جائے، السلام علی من اتبع الہدی، یا سلام کے جواب میں حداک اللہ کہا جائے یا صرف وعلیکم کہا جائے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اس پر ہے جو ایمان والا ہے اور اللہ کو مانتا ہے، اور غیر مسلموں سے دل سے محبت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق، رواداری اور ظاہری برتاؤ جتنا رکھنا ہے اس سے انکار نہیں ہے، بلکہ دل سے محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے کفر کا اثر بھی سامنے والے پر پڑتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ نماز جہاں پڑھی جائے اس جگہ پر اگر کوئی نجاست وغیرہ ہو تو نماز کس طرح پڑھے؟ اگر اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو اگر ایسا کپڑا ہمارے پاس ہے جس کو بچھا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور نجاست وغیرہ کی بو یا رنگ وغیرہ اوپر ظاہر نہیں ہو سکتا تو ایسے کپڑے پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اسی طرح لوگ معمولی بہانے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جگہ پاک نہیں ہے، تو ہم کو اس سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے کہ پاکی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے، اور کون سی پاکی، کس پاکی سے نماز صحیح ہو جاتی ہے اور کس ناپاکی سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اب یہاں عرض کیا گیا کہ ایسا کپڑا ہے ہمارے پاس کہ جب اس پر بچھا دیا جائے تو اس کی گندگی یا اس کی بو یا رنگ اس کپڑے کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتا، تو ایسے کپڑے پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، فجر کے بعد سونے سے متعلق ایک اہم بات۔ کیا فجر کے بعد سونے سے رزق میں کمی آتی ہے؟ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الصبحۃ تمنع الرزق، یعنی صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ فقہاء کرام نے بھی صبح کے وقت سونے کو مکروہ کہا ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کو بھی مکروہ کہا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ رب العزت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں۔ جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبح کی نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد سورج نکلنے تک تقریباً ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اور اگر کسی آدمی کو تھکان ہے یا نیند کا غلبہ ہے تو سورج نکلنے کے بعد سو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فیکٹ نمبر 5، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں تبدیلی ناممکن ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں اور 30 پارے ہیں،
اور قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں، اور سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے وہ قرآن کریم ایک ختم کر لیا کرتے تھے، اس لیے اس کو اسی مقصد کے لیے روزانہ ایک تلاوت کی مقدار مقرر کی گئی تھی، اس کو منزل کہا جاتا ہے یا حزب کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 منزلیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، امام بننے کے کیا شرائط ہیں، یعنی نماز پڑھانے کے لیے کیسے آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ بالغ ہو، نابالغ کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ بعض ائمہ کے نزدیک نابالغ کے پیچھے نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک اگر کوئی 15 سال سے کم کا لڑکا ہے اور کوئی بلوغ کی علامت اس پر ظاہر نہیں ہوئی ہے تو اس کے پیچھے پڑھی گئی نماز کو دہرایا جائے گا۔ ہاں، اگر 15 سال سے پہلے کوئی بالغ ہونے کی علامت اس سے ظاہر ہو جائے، جیسے داڑھی مونچھ نکل آئے، تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم جو سب سے اچھا پڑھتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، اور متقی پرہیزگار ہو، اس کا لباس بھی سنت ہو اور اس کی داڑھی بھی پوری ہو، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 7، محرم الحرام کے مہینے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں، رونا پیٹنا، اپنے سینوں کو اور اپنے گریبانوں کو پھاڑنا، اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو کچھ عورتیں اپنے شہیدوں پر رونے کے لیے وہاں پر آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے اور ان کو دیکھا تو منع فرمایا کہ آج کے بعد کسی مردے پر کوئی نہ روئے۔ ماتم کے معنی غم کا اظہار کرنا، نوحہ کرنا۔ بہرحال حدیث شریف میں اس کو منع کیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اپنا گریبان چاک کرے، اپنے گال پر تھپڑ مارے، اپنا سینہ پیٹے، اس سے تو بالکل ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث شرح بخاری شریف کی عمدۃ القاری میں یہ موجود ہے۔ اور ماتم یہ لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا ہے اور آپ کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے۔ تقریباً 150 خط انہوں نے لکھا حضرت حسین کو کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان غداروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سینے کو پیٹتے رہیں، اپنے ہی اوپر اس کی سزا کی حد جاری کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کے لیے یہ بدترین عذاب دیا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا غم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، لیکن صحابہ نے اور بڑے بڑے صحابہ نے اور خلفائے راشدین نے کبھی ماتم نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دینے والے ہیں، ان سے غداری کرنے والے ہیں۔ کیا ہوتا کہ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت حسین کے نام پر شہید ہو جاتے اور یزید کی فوج کے سامنے ڈٹ جاتے۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان کی خاطر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا، تو یہ غدار ہیں۔ قیامت تک ان پر اللہ رب العزت نے یہ سزا مقرر کر دی ہے، یہ اپنا سینہ پیٹتے رہیں گے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی ان کو یہی سزا ملے گی۔